لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تمہیں میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ شریف کی دوسرے رکوع کی 191 اور 192 آیت پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا، اور اس آیت مبارکہ پر دوسرے پارے کا دوسرا رکوع اختتام پذیر ہوا۔ کل بھی اس آیت مبارکہ کے تعلق سے پڑھنے سننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتیں پوری فرما دی۔ وہ مختلف قسم کی نعمتیں تھیں، اور اسی میں سے ایک نعمت تحویل قبلہ تھی۔ یہ نعمت تحویل قبلہ کوئی اکیلی نعمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا، ایسی ہی نعمتیں جو ہم نے نازل فرمائی، ان نازل شدہ نعمتوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا بھی ہے۔ حضور کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی انسان کو۔ ہمارا جسم ہے، جسم کی سلامتی ہے، صحت ہے، بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، بڑی نعمت ہیں۔ ہاتھ پیر دیے، بڑی نعمت ہیں۔ زبان دی، بڑی نعمت ہیں۔ لیکن یہ ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ ایک کبھی ختم نہ ہونے والی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ نعمت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ نعمت جب تک نعمت ہے، جب تک اس کا استعمال صحیح ہے، یا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ زحمت کا سبب بن گئی، تو پھر ہمارے لیے وہ نعمت نہیں رہتی۔ ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ نے یقیناً دنیا میں ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ ناک کان بڑی نعمتیں، ہاتھ پیر بڑی نعمتیں ہیں، مگر یہی ہاتھ پیر جب قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، قرآن فرماتا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم زبان پر پہرا بٹھا دیں گے، اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کمایا ہے۔ زبان پر تالا ہوگا، اور ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، زبان کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، پیٹ ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا کہ اس نے حرام سے مجھے بھرا۔ ہاتھ گواہی دیں گے یہ ظلم کے لیے اٹھے،
پیر گواہی دیں گے کہ یہ نشہ کے اڈوں کی طرف لے کر چلے۔ تو اب بتائیے اس وقت یہ ہمارا اعضاء جسمانی ہمارے لیے رحمت رہیں گے کہ زحمت؟ زحمت بن جائے گی۔ جو چیز، جو اعضاء جسم کے جو حصے، ان کی سلامتی دنیا میں ہمارے لیے رحمت تھی، آخرت میں وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ مگر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے کہ جہاں یہ اعضاء جسمانی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے عیبوں کو کھولیں گے، حضور وہاں پر ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اے کیا بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جو ہمارے درمیان میں بھیجی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، یہ بھی بڑی نعمت ہے ہم سے۔ اے سننے والوں اور پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں، یہ سمجھ لو کہ صرف تحویل قبلہ ہی نعمت نہیں، ہم نے جو اپنا رسول تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، یہ ساری نعمتوں کی جان بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ یہاں سے وہ لوگ، یہ رد ہے اس بات کا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھا کے رکھا ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عجیب بات ہے کہ بغیر سمجھے کوئی بات، بھئی کوئی اگر عربی داں ہو، عالم دین ہو، جس پر عربی زبان کو سمجھنے کا مکمل ملکہ ہو، عبور ہو، ماسٹری ہو اس کے اندر، وہ تو تلاوت کرنے میں سمجھ لے گا۔ ایک عام آدمی تلاوت کرنے میں کیسے سمجھے گا؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحابہ نے بھی تلاوت کی، اور پھر سمجھ کر تلاوت کرنا یقیناً یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، سونے پر سہاگا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر نہ سمجھے تو تلاوت ہی چھوڑ دینا، جیسا کہ جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی نے یہ بات کہی ہے، اور جماعت اسلامی کے نزدیک بغیر سمجھے تلاوت کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ رسول تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے آداب سکھاتا ہے، بتاتا ہے، مخارج بتاتا ہے، عربی زبان اور عربی الفابیٹ کی پہچان بتاتا ہے، جبھی تو تلاوت ہوگی۔ رہی بات سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ بیان کیا ہے۔ اگر تلاوت ہی کا معنی سمجھنا ہوتا اور بے سمجھے تلاوت کرنا بیکار ہوتا، تو اس تلاوت کرنے کو اللہ بیان نہیں فرماتا ہے۔ نہیں بھئی، اللہ نے فرمایا تلاوت کرتا ہے، اور پھر بات سمجھنے سمجھانے کی ہے تو اس کو فرمایا وہ یعلمکم الکتاب، صرف تلاوت ہی نہیں کرتا، یہ کتاب تمہیں سمجھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تلاوت کو اللہ نے الگ بیان کیا ہے، اور کتاب کو سمجھنا اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے اور تلاوت کرنا الگ چیز ہے نہیں؟ اگر بے سمجھے تلاوت کرنا منع ہوتا تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے معاملے یہ بیان کر رہا ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، مبعوث فرمانے کا مقصد کیا ہے، حضور کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اولین مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ بعثت محمدی کا اولین مقصد ہے، تو ہمیں تلاوت سکھائے۔ اور اگر تلاوت بے مقصد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ بیان نہیں کرتا۔ یقیناً بے سمجھے تلاوت کرنا بھی یہ قرآن پاک کا عظیم شرف ہے، اور اس سے تلاوت کرنے والوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو جانور اور پرندے انسان کی بولیاں بول لیتے ہیں نقلاً، جیسے طوطا
مینا، بلبل اچھی آوازیں بول لیتے ہیں تو ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ بعض جانور جیسے بندر، خرگوش، کتا، یہ انسان کی نقل و حرکت کو ادا کر لیتے ہیں، جو سکھایا جاتا ہے اس کو وہ ادا کرتے ہیں، اور اس لیے وہ جانور اور وہ پرندے انسان کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہم طوطے کو طرح طرح کی بولیاں سکھاتے ہیں، وہ بھی بولنے لگتا ہے نا، یہ آیا وہ آیا وہ آیا، کھانا دو، پیاس لگی، بھوک لگی، اس طرح کی طوطا بولی بول لیتا ہے، اور اس بولی کے بولنے کی وجہ سے وہ انسانوں کو پیارا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک پرندہ انسان کی بولی بولے تو وہ انسان کو پیارا ہو جائے، ایک انسان وہ بولی بولے جس بولی میں اللہ نے اس کا کلام نازل فرمایا ہے، جس بولی میں اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اگر وہ بولی نہ سمجھے پھر مٹھو سمجھتا تھوڑی ہے۔ طوطے کو یہ تھوڑی معلوم میں جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، بس وہ بولے جاتا ہے، وہ بولے جاتا ہے، وہ بولے جاتا ہے۔ بندر کو یہ نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ اشاروں کو سمجھتا ہے اور ویسے کرتا جاتا ہے۔ تو بندر بھی ایک انسان کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کماتا ہے اس سے۔ تو ایسا جانور اور ایسا پرندہ جو انسان کی نقل و حرکت کو کرنے لگ جائے تو وہ جانور پر انسان کو محبوب ہو جائے، وہ پرندہ جو بے سمجھے انسان کی بولی بولنے لگ جائے وہ انسان کو محبوب اور مرغوب ہو جائے، تو بھلا جس زبان میں اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے وہ بولی اگر زبان سے انسان دہرائے گا تو کیا اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں آئے گا؟ پسند آئے گا۔ یہی تلاوت ہے۔ نہیں، وہ اگر بولے بھی سمجھے تلاوت کرنا چاہیے۔ اور پھر تلاوت کرنے والے کی جو فضیلتیں اللہ رب العزت کے حبیب نے بیان فرمائے وہ اپنی جگہ ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیکم، اور انہیں پاک اور صاف فرماتا ہے۔ زکا یزکی کے مطلب ہے پاک کرنا، انسان کو اس کے عیبوں سے، بد اخلاقی سے پاک کرتا ہے، بدتمیزی سے پاک کرتا ہے، برے عقائد سے پاک کرتا ہے، اچھے اخلاق اور اچھے عادات اور اوصاف حمیدہ کا انسان کو مجسمہ بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب بھی سکھاتا ہے۔ یہاں سے مطلب ایک بات معلوم ہوئی کہ کتاب کو اس کے گرامر کے اعتبار سے سمجھ لینا یہ ایک الگ چیز ہے، لغت کے اعتبار سے سمجھنا، اور ایک ہے قرآن زبان کی حیثیت سے سمجھنا، اور ایک ہے وہ سمجھنا جیسا رسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو گرامیٹیکل اعتبار سے سمجھا جائے، ایک زبان کی حیثیت سے سمجھا جائے، نہ، قرآن کو وہ سمجھنا ہے جیسے رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے کتاب کو سمجھانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے حضور نے سمجھایا ہے۔ تو ہم یہ جو ہمارا سلسلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا یہ کنٹینیو ہے۔ حضور نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے سلف صالحین کو سمجھایا، انہوں نے اولیاء کو سمجھایا، اولیاء نے علماء کو سمجھایا، علماء نے جا کر عام عوام الناس کو سمجھایا۔ یہ جو ہمارا قرآن کے تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ہمیں قرآن کو ویسے ہی سمجھنا، کیونکہ قرآن کو اس لیے نہیں دے دی، لوگوں کے ہاتھ میں یوں ہی نہیں دے دیا کہ بس اس کا گرامر پڑھو اور سمجھتے رہو، نہ، بلکہ وہ یعلمکم الکتاب۔ پھر یہ بات یہاں سے بھی سمجھ میں آئی کہ دنیا کے اندر جتنے سبجیکٹ ہیں، جغرافیہ ہے، ہسٹری ہے، سیوکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، اور دنیا بھر کے سبجیکٹ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے حوالے چھوڑ دیا۔ اس کو عقل سے سمجھے، قرآن کو عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ
جتنا اہم سبجیکٹ ہوتا ہے اتنا ہی اہم لیکچرار حکومتیں اپائنٹمنٹ کرتی ہے، نہیں؟ جتنا اہم سب ہوتا ہے اور جتنی بڑی کلاس کو سمجھانا ہوتا ہے وہ بات، اتنا اہم لیکچرار پروفیسر حکومتیں وہاں پر اپائنٹ کرتی ہے تاکہ اس سبجیکٹ کو صحیح حق میں پڑھائے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو پڑھانا اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی نبی کے حوالے کر دیتا۔ توریت کو موسیٰ کے حوالے کر دیا، زبور کو داؤد کے حوالے کیا، انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ بات قرآن کو سمجھانے کی آئی تو عام پیغمبروں کو نہیں بھیجا بلکہ پیغمبروں کے سردار کو بھیجا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھانا اتنا آسان بات نہیں ہے، ورنہ قرآن کسی اور پیغمبر کے بھی حوالے کیا جا سکتا تھا۔ سید الانبیاء کے حوالے اس کا سمجھانا متعلق کر دیا تاکہ بات لوگ اتنا قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان نہیں سمجھے، جیسے کہ عربی کلاسز لگا کر قرآن لوگ آج دعوے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ترجمہ کرواتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے پیارے، اتنا آسان۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اس کے پڑھانے کے لیے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور تقرر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، یوں ہی کتاب عطا کر دیتا، جاؤ پڑھو جا کے، کیسا بھی سمجھنا ہے سمجھتے رہو۔ والحکمت، اور یہ رسول کیا سکھاتا ہے؟ حکمت۔ اس حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہی بات حضور کے تعلق سے فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عمیم ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے لوگو یہ نبی تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ علم دیتا ہے جو تمہارے تصور میں نہیں ہے، تمہاری عقلوں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ بہت تدبر کے بعد اور تفکر کے بعد تم نے اس علم سے کچھ سمجھ لیا تو سمجھ لیا، جیسا کہ ورنہ یہ علم کی گہرائی اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ تمہاری عقلوں کا پہنچنا وہاں پر معلوم نہیں، ممکن نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ رسول اللہ کے فرامین کو 1400 سال گزر گئے، اور اس حضور کے ان فرامین پر 1400 سال بعد آج ریسرچ ہو رہا ہے، بھئی حضور نے ایسا کہا تو کیوں کہا، ویسا کہا تو کیوں کہا۔ حضور کے فرامین کو سمجھنے کے لیے دنیا نے آج ایکسٹرا لیبارٹریاں کھولی ہے، لائبریریاں کھولی ہے، ریسرچز ہو رہے ہیں کہ حضور کے ہم اس فرمان کو سمجھے۔ کیوں؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ حضور نے یہ فرمایا کہ تم وہ جو بیماری ہوتی ہے برس والے سے دور رہو، ایسے دور رہو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، شیر سے جیسے بھاگتے ہو، ایسے برس والے سے دور رہو۔ فرمان رسول ہے 1400 سال بعد، یہ تو بات حضور نے کہہ دی، بس کہہ دی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ رسول تمہیں وہ بتاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دنیا نے جب جانا نہیں تھا کہ برس کے جراثیم کیا ہوتے ہیں، جب اس بات پر ریسرچ کیا تو لوگوں نے پایا، ریسرچ سائنسدانوں نے پایا کہ برس کے جراثیم عین ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی شیر کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ویسے ہی ہوتے ہیں اور ویسے ہی چھلانگ لگاتے ہیں، اتنی ہی دور تک وہ جا سکتے ہیں۔ حضور نے ایک بات کہہ دی تھی کہ تم اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کا حکم فرمایا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اور انگلیوں سے کھانا کھانے کا۔ ایک نارمل حکم ہے، انگلیوں سے کھانا کھانا، سیدھا سادہ طریقہ ہے، لیکن صرف انگریزی جو وہ ہے وہ چمچ سے کھانے کھاتے ہیں نا، کلچر چمچ سے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ریسرچ دانوں نے اس پر جب حکم یہ کیا ہے ریسرچ کہ بھئی کھانا ہاتھ سے ہی، انگلیوں سے ہی کیوں کھانا چاہیے، تو جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ حضور نے یہی کیوں کہا کہ انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے، تو انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ پایا، کیا پایا؟ جب پایا جو بھی پایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام حق ہے اور حضور کے فرامین حق ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ انہوں نے پایا کہ جب ہم انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں
تو وہ وٹامنس ان انگلیوں کے ذریعے جسم میں جاتے ہیں جس کو جانے کی ضرورت ہے، وہ آٹومیٹک ہے نا۔ یہ تو 1400 سال بعد حضور کے فرامین پر ریسرچ کر کے دنیا نے جانا کہ یہ ایسا کیوں کہا، کیوں کہ یہ رسول اس علم کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے اور مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ جس کی شان یہ ہے وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ رسول وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت کے سائے میں زندہ رکھیں اور انہی کی عظمت کے سائے میں ہم سب کو دنیا سے اٹھائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی دائمنا ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا